السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج سیچرڈے ہے اور لائٹ چلی گئی۔ سیچرڈے ہے آج اور آ گئی۔ سیچرڈے ہے اور چھٹی کا دن ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے۔ آج بادل آئیں گے جائیں گے، بارش کا امکان نہیں ہے لیکن بادل آئیں گے جائیں گے، موسم ذرا ٹھنڈا رہے گا۔ وہ حال نہیں رہے گا جڑا 2 دن پہلے سی۔ ہوئے ہوئے توبہ، 2 دن پہلے دی گرمی، یقین کرو بندہ کہتا سی یار میں کتھے جاواں کوئی سکون نہیں ہے بالکل۔ بجلی چلی جاتی ہے، پھر پنکھے تک بند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو ماحول ہے، جو فیڈ بیک ہے وہ یو پی ایس میں وہ بھی چارج نہیں ہوتا۔ برے حالات ہیں۔ ان برے حالات میں سر جی میں ایک بڑی بری خبریں سن رہا ہوں اور وہ اتنی تواتر سے آگے بڑھ رہی ہیں اور اتنے خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر ویڈیو بنانا بھی ضروری ہے اور یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا کل جو حملہ ہوا ہے ایاز امیر کے اوپر، وہ حملہ یہ جوڑ رہے ہیں کہ جناب اس نے کہا تھا کہ عمران خان، یہ جو پرسوں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جلسہ ہوا ہے نا، جلسہ نہیں کہے، جو پروگرام کروایا ہے بار ایسوسی ایشن نے، اس میں سارے مقرر ہی غلط تھے۔ سارے مقرر ایک ہی سائیڈ کے تھے۔ کون تھے بھلا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ بلایا ہی ان کو کیا تھا۔ بلاتے، ہمیں ذرا بلاتے کسی کو، بار کے سپریم کورٹ بار کے صدر کو بلاتے، ہائی کورٹ کے کسی جج کو بلاتے۔ انہوں نے بلائے ہی وہ لوگ ہیں چن چن کے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں۔ اور یہ کوئی اچھی بات ہے کہ آپ بالکل ایک دوسرے کو 2 ٹکے کا انسان بنا دیں؟ جو قمر جاوید باجوہ کا، میں سیدھا نام لے کے کہہ رہا ہوں، جو قمر جاوید باجوہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، جو کارٹون آ رہے ہیں، جو ان کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے، خدا کی قسم ایسے کبھی نہیں ہوا، پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف یہی کہتا تھا کہ غیر جانبدار رہو۔ اب وہ غیر جانبدار ہیں۔ عمران خان کا مین نتیجہ ہے کہ آپ جانبدار رہو، آپ میری جانب لو، میری حمایت کرو۔ اور اس کے اوپر ایاز امیر کا حملہ، اور ایاز امیر کو بنایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کیا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان جو سازش تم امریکہ کی کہتے ہو نا اور فلانے لولو کا نام لیتے ہو، جان فلانے کا، اس کی بجائے آپ یہ اسلام آباد کے قریب جو لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ سازش تو انہوں نے کی ہے۔ یہ دیکھیں یہ چیزیں۔ پھر جو وہ عمران ریاض خان ہے یوٹیوب والا، اور یار اس کی گرفتاری تو 200% بنتی ہے۔ وہ کوئی صحافی نہیں ہے۔ صابر شاکر کوئی صحافی نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم کوئی صحافی نہیں ہے۔ یہ اس پارٹی کے کارکن بنے ہوئے ہیں، اس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، اور یہ فوج کو رگڑ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ ان کے چینلوں پہ تو ہم جمہوری لوگ ہیں، لیکن جو یہ حال کر رہے ہیں، جو عمران ریاض نے وہاں تقریر کی ہے، کوئی شریف آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ اور عمران ریاض کے بارے میں آیا کہ یہ کروڑ پتی بنا ہے اسی عمران خان کی حکومت میں، اس نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، اس نے پتہ نہیں 8-9 گارڈ رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا یہ تم اتنے فائدے اٹھا رہے ہو۔ سمیع ابراہیم یہ وہی ہے جس کو فواد چودھری نے تھپڑ مارا تھا اور وہ فوج کے خلاف لگا ہوا ہے، اس کے خلاف بھی ایک کیس چل رہا ہے۔ عمران ریاض کے خلاف بھی 8-9 کیس بن گئے ہیں۔ ایاز امیر کا بھی۔ یار اس دن کی تقریریں تو دیکھیں، آپ تقریریں دیکھیں گے آپ کہیں گے بالکل ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے۔ وہ پروگرام ہی ایسا سجایا گیا تھا، اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہاں جو بار کا صدر ہے وہ اس نے ایسے کیوں مقرر بلائے ہیں؟ یہ ذمہ داری تو بیسک اس کی بنتی ہے۔ کیوں اس نے ایسے لوگ بلائے ہیں جی؟ چن چن کے وہ بلائے ہیں جو آرمی کے فوج کے خلاف لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو بلایا ہے اس نے۔
تو باہر کے صدر کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ہمیشہ جو ٹی وی چینل ہوتے ہیں یا جو پروگرام ہوتے ہیں بیلنس رکھتے ہیں جی، ایک حکومت کا بلاتے ہیں، ایک اپوزیشن کا بلا لیتے ہیں، ایک درمیانہ بلا لیتے ہیں، وہ بات اس کا جواب سوال ہو جاتا ہے۔ وہاں تو سارے الزام ہی الزام تھے، اس کی صفائی دینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں ایسا پروگرام کیا گیا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سارے کا سارا قابل اعتراض ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم قانونی ٹی وی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عجب، اور عمران ریاض نے ایسی ایسی گندی باتیں کی ہیں، فوج کو کہا ہے کہ ہم آپ کے یہ سلوٹ کو نہیں مانتے کہ آپ اس کو شہباز شریف کو سلوٹ کر رہے ہیں، اور آپ بھی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ویڈیو دکھائی تھی، کرپشن کا بتایا تھا، یہ ہے وہ ہے، اب ہم یہ جنگ ختم نہیں کریں گے۔ آپ کو پہلی دفعہ ایسے شخص سے ٹکر ہوئی ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ معید یوسف نے وہاں پہ وہ ایسی تقریر کی ہے، معید نے کہ کون ہے نام اس کا، ایاز امیر کی بھی ایسی تقریر تھی، یہ ریاض کی بھی ایسی تھی، سمیع ابراہیم بھی وہاں بیٹھا تھا، سارا ایک گروپ تھا جو جس کو یہ بلایا گیا تھا، گروپ سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ پروگرام کیا گیا ہے۔ ان سب کو جو ہے نا پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فوج کے خلاف پلاننگ کر کے پروگرام بنایا ہے تو اس کی پورے وہ اس کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ اس کا جو بھی نتیجہ نکلے، اس کے جو فائنڈنگ کا، اس کے اوپر پھر عمل ہونا چاہیے۔ میرے وہ بھائی ہیں، شعیب شہین صاحب میرے بھائی ہیں، لیکن ان کی بیسک ذمہ داری ہے، وہ کس کو بلاتے ہیں؟ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے عمران خان کو بلایا تھا اوپن، ہفتے بعد پھر بلا لیا۔ کیوں بھائی، کیا مصیبت ہے؟ آپ کو شہباز شریف نظر نہیں آتا؟ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نظر نہیں آتے؟ آپ کو آصف علی زرداری نظر نہیں آتے؟ بلائیں ان کو۔ اس طرح پارٹی بازی ہو گئی ہے کہ ہماری بار تقسیم ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ وہ تقریریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ، 40 وہ تقریریں رہی ہیں، وہ جو عمران ریاض کی تقریر، ایاز امیر کی تقریر، وہی چل رہی ہیں ساری۔ یہ عمران خان نے ان کو زبان دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زبان دی ہے نا، عمران کو لگام دینی چاہیے، اس کو لگام دینی چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہے، آرمی کو، فوج کو اس نے تماشا بنا دیا ہے۔ کتنا احترام تھا، لوگ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسے بات کرتے تھے کہ یار یہ ہے یہ ہے، اس نے گلی محلے میں یہ بات پہنچا دی، گلی محلے میں یہ بات۔ اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں، کبھی ان کو جانور کہہ رہا ہے، کبھی ان کو کیسے لقب دے رہا ہے، کبھی کیا کہہ رہا ہے۔ اور نجی محفلوں کے جو آتے ہیں نا، وہ تو چلے ہم کوٹ نہیں کرتے، وہ جو ہمیں آتے ہیں خبریں وغیرہ آتی ہیں اس میں تو انتہائی گندی گالیاں تک لوگ دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان کا، تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار عمران خان ہے، اور جو تقریریں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا پھر ذمہ دار ہائی کورٹ بار کا صدر ہے اور بار ایسوسی ایشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جنہوں نے تقریریں کی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے خلاف بالکل ایف آئی آریں ہونی چاہیے، پرچے ہونے چاہیے، گرفتاریاں ہونی چاہیے۔ ان کی اتنی جرت، ان کو یہ کس نے یہ زبان دی ہے جی کہ وہ کھل کے گالیاں دیں؟ کسی ایک انڈیویجول میں ہوتی ہے، میں جتنا مرضی بڑا وکیل بن جاؤں، میرے اندر کوئی یہ ہمت نہیں ہے کہ میں آرمی کو سیدھی گالی دوں اور پھر میں دفتر آرام سے جاؤں اور آرام سے آ جاؤں۔ یہ تو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ 40 عمران ریاض کی تقریر رہی ہے اور ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوا۔ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں میرے خلاف جی ایف آئی آریں ایک ہی دفتر میں بیٹھ کے بنائی، سارے اشارے ادھر ہیں ان کے۔ لوگ اشارے نہیں سمجھتے، سب لوگ سمجھتے ہیں اشارے۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں،
ایاز میر پہ جو حملہ ہوا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروگرام ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اور جس میں سب کے سب مقررین وہی تھے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور انہوں نے فوج کے خلاف بکواس کیے ہیں، ان کی انکوائری کی جائے، تحقیق کی جائے، اگر ثابت ہو جائے تو ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ہمارا قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے، میرا بطور وکیل بھی مطالبہ ہے۔